السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کے لیے روانہ ہوئے، وہاں پہنچے تو امام حسین کے نام نا عراق سے سینکڑوں خط آ چکے تھے کوفیوں کے، جن میں تحریر تھا کہ آپ کے ساتھ 1,00,000 آدمی ہیں، آپ فوراً عراق آ جائیں تاکہ لوگ آپ سے بیعت کر لیں۔ یعنی کہ انہوں نے اپنی حمایت، اپنی بیعت جو تھی یزید کی مخالفت کرتے ہوئے امام حسین کی طرف انہوں نے اپنی بیعت کا اظہار کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے عراق بھیجا۔ جب امام حسین نے مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے کا حکم دیا تو اس وقت وہ مکہ میں تھے۔ وہاں سے وہ مدینہ گئے، جہاں انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ پھر اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم، جن کی عمر 7 اور 8 سال کی تھی، کو لے کر کوفہ چلے گئے۔ کوفہ میں انہوں نے مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر پر قیام کیا۔ کوفے کے لوگ مسلم بن عقیل سے بڑے اخلاق سے پیش آئے، اہل بیت ہیں، یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور قسم کھائی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے آ جائیں تو وہ دل و جان سے آپ کی مدد کریں گے۔ بلکہ 30,000 افراد نے نا حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ حالات دیکھ کر مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں ہر طرح سے حالات سازگار ہیں، ہزاروں کوفیوں نے میرے ہاتھ پر آپ کے حق میں بیعت کر لی ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ خط ملنے کے بعد حضرت امام حسین کوفہ روانہ ہو گئے۔ ہزاروں کوفیوں کا امام حسین کے حق میں بیعت کرنا بہت نازک مسئلہ تھا۔ کوفہ کے جاسوسوں نے فوراً یہ خبر یزید کو دے دی۔ یہ خبر ملتے ہی یزید گھبرا گیا اور یزید نے بصرہ کے حاکم عبید اللہ بن زیاد کو حکم دیا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کرو اور مسلم بن عقیل کو یا تو کوفے سے نکال دو یا پھر قتل کر دو۔ عبید اللہ بن زیاد بہت ہی ظالم و جابر شخص تھا۔ اس نے کوفے آ کر اعلان کر دیا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو پناہ دے گا، اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ پھر اس نے مسلم بن عقیل کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ابن زیاد نے کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھالی تو مسلم بن عقیل امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول درود حانی میں بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو حانی بن عروہ، جن کی عمر اس وقت 90 سال کی تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو حوالگی سے انکار کر دیا۔ حانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا۔ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا تو انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے دوران جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا جو سر تھا وہ تن سے کاٹ کر الگ کر دیا گیا۔ جب یہ خبر مسلم بن عقیل کو ملی تو ان کے میزبان کو ان کی وجہ سے ابن زیاد نے قتل کر دیا ہے، تو ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے خاندان اہل بیت کے ایک فرد کو پناہ دی تھی۔ یہ سنتے ہی مسلم بن عقیل کی غیرت ایمانی جوش میں آ گئی اور اپنے ساتھ ہزاروں کوفیوں کو لے کر میدان میں آ گئے اور عبید اللہ بن زیاد کو قصر عمارت میں گھیر لیا۔ عبید اللہ بن زیاد بہت ہی یہ اس کے لیے وقت دشوار تھا۔ اس کے پاس صرف 50 آدمی تھے، حفاظتی انتظامات بھی مکمل نہیں تھے۔ اس نے کوفے کے سرکردہ حضرات پر زور دیا کہ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو واپس بلائیں اور اعلان کریں کہ جو شخص امیر کی اطاعت کرے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا اور جو مخالفت کرے گا اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ یہ اعلان سنتے ہی جو محبان اہل بیت کا جو امام حسین کے حق میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے، ان کا جوش و جذبہ جو تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا اور مسلم بن عقیل کے ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد ابن زیاد کی دھمکی سے ڈر کر مسلم بن عقیل سے الگ ہو گئی اور اکثر لوگوں نے سرکردہ حضرات کے کہنے پر انعام کے لالچ میں آ کر مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ غرض کے 30,000 کے مجمع میں سے صرف 30 آدمی ان کے ساتھ باقی بچے۔ اس طرح کوفیوں نے غداری کر کے اپنی قدیم جو روایت تھی اس کو پھر انہوں نے زندہ کر دیا۔ مسلم بن عقیل نے جب کوفیوں کی غداری دیکھی تو پہلے آپ نے ایک مکان میں پناہ لی، لیکن غداروں نے اس مکان کا بھی پتہ بتا دیا۔ ابن زیاد کی فوج نے اس مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ نے اپنے آپ کو گھرا ہوا دیکھ کر جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فوج سے مقابلہ شروع کر دیا۔ 30 آدمی جو آپ کے ساتھ باقی رہ گئے تھے وہ بھی مغرب کی نماز تک فرار ہو گئے اور آپ کے ساتھ ایک بھی بندہ باقی نہ رہا۔ انہیں محمد ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتوں کے ساتھ ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر مسلم بن عقیل کوفے سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر شہر کے سب دروازے جو تھے وہ بند تھے۔
آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پانی مانگا، جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس عورت نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے طوع نے انعام کے لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 30,000 فوج بھیجی تو مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے، بنو ہاشم کی تلوار بازی کے جوہر دکھائے۔ جب بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار ابن اشعث نے اور فوج کو پیغام بھیجا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہلا بھیجا، کیا ایک شخص کے لیے 30,000 کی فوج بھی ناکافی ہے؟ تو ابن اشعث نے جواب بھجوایا کہ یہ کوئی جلاحہ نہیں ہے، یہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ بعد میں ایک گڑھے میں مسلم بن عقیل کو دھوکے سے گرا کر گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے اگلی انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں رپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔